Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت سارے لوگ سوالات بھیج رہے ہیں اس رمضان المبارک میں جنہوں نے اپنے ننھے بچوں کو پچھلے رمضان المبارک کے بعد کھویا ہے. جس کا غم ہے وہی جانتا ہے. آئیے آج آپ سے چند احادیث مبارکہ صحیح البخاری سے پیش کرتا ہوں. امام بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے ما قیل فی اولاد المسلمین، مسلمانوں کی اولاد کے ٹھکانے کے متعلق کیا کہا گیا ہے، یعنی مسلمانوں کی نابالغ اولاد کے ٹھکانوں کے متعلق. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت ذکر کی ہے کہ جس شخص کے 3 ایسے بچے فوت ہو گئے جو ابھی گناہ کی عمر کو نہیں پہنچے تھے، یعنی کہ بالغ نہیں ہوئے تھے. اور یاد رکھیں بالغ ہونا کسی عمر کے ساتھ قید نہیں ہے، علامات کے ساتھ قید ہے. بعض بچے 10-11 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتے ہیں، کچھ 15 سال کی عمر میں بالغ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا علم ماں باپ ہی کو زیادہ اچھے طریقے سے ہوتا ہے. لڑکی ہوگی تو ماں کو ہوگا، لڑکا ہے تو باپ کو ہوگا. بہرحال تو حضور نے کیا فرمایا کہ جو بھی گناہ کی عمر کو نہیں پہنچے یعنی بالغ نہیں ہوئے تو وہ اس کے لیے دوزخ کی آگ سے حجاب ہو جائیں گے یا جنت میں داخل ہو جائیں گے. یعنی کہ وہ بچے تو جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور وہ شخص جو ہے جس کے بچے فوت ہوئے ہیں اس کے لیے دوزخ سے چھٹکارے کا سامان بھی ہو جائیں گے. اس ضمن میں نے آپ کو پہلے بہت ساری روایات دی ہیں، اور اسی طرح جو ہے امام بخاری ایک اور روایت لاتے ہیں اور اسے بیان فرماتے ہیں. اسی باب کے تحت حدیث 1381 میں انس بن مالک سے روایت ہے. آپ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سے جس مسلمان کے 3 نابالغ بچے فوت ہو گئے اس کو اللہ جنت میں داخل کر دے گا، ان پر اپنی رحمت کے فضل کی وجہ سے. اسی طرح اگلی حدیث 1382 امام بخاری اسے روایت کرتے ہیں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے جنت میں دودھ پلانے والی کا انتظام رب نے کر دیا ہے. اسے امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے. پھر مسند ابی داؤد الطیالاسی میں بھی آتی ہے حدیث 729، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی آتی ہے، صحیح ابن حبان میں بھی آتی ہے، امام حاکم المستدرک میں لاتے ہیں. اسی طرح اور کئی کتب حدیث میں آتی ہے، مصنف عبد الرزاق میں، صحیح ابن خزیمہ میں، سنن بہقی میں، مسند امام احمد میں، کئی کتب حدیث میں آتی ہے. تو اس حدیث میں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ذکر ہے اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے ہیں، اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وطن سے پیدا ہوئی، اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ حضرت ماریہ قبطیہ کے بدن سے پیدا ہوئے. ان کی ولادت ذی الحجہ 8 ہجری میں ہوئی، اور علامہ واقدی کے مطابق حضرت ابراہیم منگل کے دن 10 ربیع الاول 10 ہجری میں فوت ہوئے. اس وقت ان کی عمر 18 ماہ تھی اور ان کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا. اچھا، امام بخاری ایک اور روایت اس ضمن میں لاتے ہیں حدیث نمبر 1248 کتاب الجنائز میں، اور وہ بھی حضرت انس بن مالک سے ہی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس مسلمان کے بھی 3 ایسے بیٹے فوت ہو جائیں جو بلوغت کی عمر کو نہ پہنچے ہوں تو اس شخص کی ان بچوں پر رحمت کے فضل کی وجہ سے اللہ اس شخص کو جنت میں داخل کر دے گا. اب اس حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ 3 بیٹے جو ایسی عمر کو نہ پہنچے ہوں جو گناہ کی ہو، اور انسان کو کوئی فعل اسی وقت گناہ قرار پاتا ہے جب وہ بالغ ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے اس کا معنی یہی ہے کہ وہ بلوغت کی عمر کو نہ پہنچے ہوں. اور نابالغ بچوں کی موت پر صبر کرنے کی وجہ سے جنت میں دخول کی بشارت اس لیے ہے کہ نابالغ بچوں سے محبت اور شفقت اور ان پر رحمت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور بالغ بچوں پر اتنی شفقت اور رحمت نہیں ہوتی، کیونکہ عموماً اولاد بالغ ہونے کے بعد ماں باپ کی نافرمانیاں بھی کرتی ہے، اپنی اڑیاں بھی لڑاتی ہے. اس لیے اور پھر جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے انسان کو ایک احساس ہوتا ہے کہ اسے میری زیادہ ضرورت ہے، بنسبت جب وہ بالغ ہو جاتے ہیں تو بہت سارے کام اپنے خود ہی کر
دیتے ہیں۔ اچھا، اب اسی طرح امام بخاری حدیث 1249 میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ عورتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے ایک دن مقرر کرتے ہیں۔ بس آپ نے ان کو وعظ کیا کہ جس عورت کے بھی 3 بچے فوت ہو جائیں تو وہ اس کے لیے دوزخ کی آگ سے حجاب ہو جائیں گے، یعنی وہ شفاعت کر کے اسے جنت میں لے جائیں گے۔ تو ایک عورت نے کہا اگر 2 فوت ہوں تو آپ نے فرمایا اور 2 بھی۔ تو یہ ہو گئی بخاری شریف کی روایت 1250۔ اور اسی طرح امام بخاری شریف میں حدیث نمبر 101 اور 102 بھی اس سے ملتی جلتی روایات ہیں۔ حدیث نمبر 101 میں جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خواتین نے عرض کیا کہ آپ کے اوپر مرد غالب ہو گئے ہیں تو آپ اپنی طرف سے ہمارے لیے بھی ایک دن مقرر کر دیں۔ تو آپ نے ان سے ایک دن کا وعدہ فرما لیا، جس دن میں آپ نے ان سے ملاقات کی، ان کو نصیحت کی اور ان کو کچھ اعمال کا حکم دیا۔ اور آپ نے ان سے جو کچھ فرمایا اس میں یہ ارشاد بھی تھا کہ تم میں سے جو عورت بھی اپنے 3 بچوں کو پہلے بھیج دے گی وہ اس کے لیے دوزخ کی آگ سے حجاب ہو جائیں گے۔ تو ایک خاتون نے عرض کیا کہ اچھا اگر کسی کے 2 بچے، تو آپ نے فرمایا اور 2 بھی۔ اچھا، اس حدیث کے اندر جو 3 کا بھی ذکر ہے اور 2 کا بھی ذکر ہے، تو علماء کرام میں سے بعض نے کہا کہ اس حدیث میں جو لفظ آتا ہے، جو خواتین نے کہا نا کہ آپ پر مرد غالب آ گئے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہفتے کے تمام دنوں میں مرد آپ کے ساتھ لازم رہتے ہیں اور وہی آپ سے علم کی باتیں اور دینی مسائل کو سنتے ہیں۔ تو ہم خواتین جسمانی طور پر کمزور ہیں اور مردوں سے مزاحمت کی طاقت نہیں رکھتی، تو آپ ہفتے کے دنوں میں سے کوئی ایک دن ہمارے لیے بھی مقرر کر دیں، جس دن ہم بھی آپ سے علم سیکھ سکیں، دین کا علم حاصل کر سکیں، دینی مسائل جو ہے ان کا سماع کر سکیں۔ تو اس حدیث میں جن خاتون کا ذکر آتا ہے جنہوں نے کہا کہ اچھا اگر کسی کے 2 فوت ہو گئے اور آپ نے فرمایا اور 2 بھی، تو ان خاتون کا نام بعض محدثین نے، بعض شارحین حدیث نے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ بتایا، اور بعض نے بتایا کہ نہیں وہ کوئی اور خاتون تھی۔ اس میں یہ دلیل ہے کہ 2 فوت شدہ بچوں کا بھی 3 فوت شدہ بچوں والا حکم ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں بعض شارحین نے لکھا ہے کہ اسی وقت آپ پر وہی نازل ہوئی ہے، وہی ہو کہ آپ 2 بچوں کے متعلق بھی وہی جواب دیں جو 3 کے متعلق دیا ہے۔ اور یہ بھی محال نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس وقت سوال کیا گیا اسی وقت پلک جھپکنے میں آپ پر وہی نازل ہو گئی۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے آپ پر وہی نازل ہو گئی ہو، اور علامہ ابو الحسن القابسی وغیرہ نے کہا ہے کہ امام بخاری نے کتاب الرقاق میں حضرت ابو ہریرہ سے ایک حدیث روایت کی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ایک بھی 2 کی مثل ہے، اور وہ حدیث کو جس طرح ہے صحیح بخاری میں حدیث 6424 کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے مومن بندے کے اہل دنیا میں سے گناہوں سے صاف بندے کی روح قبض کر لیتا ہوں، یعنی کہ نابالغ بچوں، اور وہ اس پہ صبر کرنے میں ثواب کی نیت کرے تو میرے پاس اس کی جزا صرف جنت ہے، اور نابالغ بچے سے بڑھ کر صاف بندہ کون ہوگا؟ اور سنن ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ 2 اور 1 بھی 3 کی طرح ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 3 نابالغ بچوں کو بھیجا وہ اس کے لیے دوزخ کی آگ سے محفوظ قلعہ بن جائیں گے۔ تو حضرت ابو ذر نے کہا کہ میں نے تو 2 کو بھیجا ہے، تو آپ نے فرمایا اور 2 بھی۔ تو پھر حضرت ابی ابن کعب نے کہا کہ میں نے تو 1 کو بھیجا ہے، آپ نے فرمایا اور 1 بھی، لیکن یہ اس وقت ہے جب وہ پہلی بار صدمہ پہنچنے کے وقت صبر کریں۔ تو صبر کرنا بڑا ایک امپورٹنٹ اس میں معاملہ ہے۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے حدیث 1061 پہ، سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے حدیث 1606 اور مسند امام احمد میں بھی آتی ہے۔ اچھا، ایک اور حدیث میں اس سے زیادہ تصریح ہے، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت میں سے جس کے 2 نابالغ بچے اپنے سے پہلے بھیج دیے، اللہ تعالیٰ ان بچوں کے سبب سے اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اور آپ کی امت میں سے جس شخص کا پہلے بھیجا ہوا 1 بچہ ہو، آپ نے فرمایا اور جس کا 1 بچہ ہوا اسے خیر کی توفیق دی گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اور جس کا آپ کی امت میں سے پہلے بھیجا ہوا کوئی بچہ نہ ہو، یعنی کسی کا کوئی بچہ فوت ہی نہ ہوا ہو، تو آپ نے فرمایا، یعنی نابالغ بچے کی بات ہو رہی ہے، تو آپ نے فرمایا پھر میں اپنی امت کا پیش رو ہوں اور میری وفات کی مثل سے بڑھ کر
ان کو کوئی مصیبت نہیں پہنچی. تو سنن ترمذی میں حدیث 162 اور مسند امام احمد میں بھی آتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ایک ناتمام بچہ اپنے رب سے جھگڑے گا، یعنی کہ وہ اپنے رب سے یہ ہم کلام ہوگا کہ اس سے اپنے رب سے یہ اس کا ناز و انداز ہوگا کہ جب اس کے ماں باپ کو دوزخ میں داخل کیا جائے گا بس کہا جائے گا کہ اے ناتمام بچے، اپنے رب سے جھگڑنے والے اپنے ماں باپ کو جنت میں داخل کر دے. بس وہ اپنے ماں باپ کو اپنی ناف سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لائے گا حتیٰ کہ ان کو جنت میں داخل کر دے گا. یعنی کہ یہ بچے بھی شفاعت کریں گے. کون؟ یہ ناتمام بچے، یعنی کہ پری میچور بیبیز، یا وہ بچہ جو روح پھونک دی جائے اور پیٹ میں انتقال کر جائے، وہ ناتمام بچے کہلاتے ہیں، کیونکہ ابھی وہ بچے کی شکل میں دنیا میں مورد وجود ہی میں نہیں آیا، لیکن پیٹ میں ایک زندہ بچہ تھا. تو سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1608 جو ہے یہ روایت ہے. اس حدیث کی سند کو ضعیف ہے، لیکن فضائل کے ضمن میں علماء کرام اس کو بیان فرماتے ہیں. تو اس حدیث سے ہمیں یہ بھی بہت ساری چیزیں معلوم ہوئی کہ خواتین بھی اپنی دینی مسائل جو ہے وہ مرد عالم سے معلوم کر سکتے ہیں. یہ ہمارے پاس ایک دلیل آتی ہے، کیونکہ بعض خواتین میسیجز کرتی ہیں کہ ہم آپ سے مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، تو کیا آپ سے مسئلہ پوچھنا یا کسی عالم دین سے مسئلہ پوچھنا جو ہے اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے. تو اس حدیث سے مبارکہ سے مسئلہ ہماری سمجھ میں آتا ہے، جسے محدثین نے، شارحین حدیث نے شروحات حدیث میں لکھا ہے، بخاری شریف کی شروحات میں لکھا ہے، اور مرد ان کو جواب بھی دے سکتا ہے. اسی طرح اور بھی ضروری امور میں وہ مردوں سے بات کر سکتی ہے. اور اس حدیث میں ذکر ہے کہ آپ نے عورتوں کو تعلیم دینے کے لیے ایک دن معین فرمایا. تو اس سے معلوم ہوا کہ تعلیم اور عبادت کے لیے اپنے اجتہاد سے دن کا تعین کرنا جائز ہے. اس پر قیاس کر کے دیگر جو دوسرے خیر کے کام ہیں ان میں بھی پھر دن کا معین کرنا جائز ہو گیا. اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی نابالغ اولاد جنت میں ہوگی، کیونکہ جب وہ اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جائیں گے تو خود جنت کے حقدار ہوں گے تو شفاعت کریں گے نا کسی کی. بہرحال اس طرح کی احادیث مبارکہ جو ہے وہ سنن صحیح مسلم میں بھی آتی ہے، اور حدیث نمبر 6575. اور بہرحال اور بھی دیگر کتب حدیث میں روایات آتی ہیں. پہلے بھی میں نے آپ سے بہت ساری حدیثیں شیئر کی تھیں، لیکن کچھ بہنوں نے، اسپیشلی کچھ بھائیوں نے بھی اپنی اولاد کا ذکر کیا ہے جنہیں انہوں نے 2021 رمضان کے بعد کھویا ہے، اور نابالغ بچوں کو کھویا ہے مختلف ایجز کے. ان میں سے وہ بھی تھے جنہوں نے اپنے بچوں کو پیدا ہونے سے پہلے کھویا ہے، اور وہ بھی ہیں جنہوں نے پیدا ہونے کے بعد نابالغ ہونے سے پہلے کی عمر میں کھویا. دے آر ویری اپسیٹ اباؤٹ اٹ. اور انہوں نے جب ان کے میسیجز میں نے سنے، آپ کو پہلے بھی بتایا میں نے، تو it's something that really moves you. تو اسی لیے میں نے خاص طور پہ یہ درس جو ہے صحیح بخاری کی تمام احادیثیں جو ہیں اور ان کی شرح جو ہے وہ خاص اسی لیے آج جمع کی کہ آپ لوگوں کو اس سے استفادہ بھی ہو، اور ایک ہوتا ہے نا، ایک سکون ملتا ہے بندے کو. تو اللہ تعالیٰ بہتری کرے سب کے لیے، آمین یا رب العالمین، اور صبر جمیل عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں داخل فرمائے، آمین یا رب العالمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.